فرشتوں نے سنا کہ اللہ اپنی زبان سے جیسا کہ اس کی شان ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا قالوا طوبی لامۃ تنزل ھذا علیہا، کتنی خوش نصیب امت ہوگی کہ جس پر اللہ یہ قرآن اتاریں گے۔ بوزن کتنی خوش نصیب، وہ امت کون ہے؟ وہ امت کون ہے؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے ہمیں اور آپ کو قرآن دیا۔ پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، کتنی خوش نصیب جبہ اور زبان ہوگی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا۔ ہمارے چھیلے، ہمارے بچیاں چھوٹے چھوٹی اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا نے انعام عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنے خوش نصیب دل ہوں گے جس دل میں اللہ کا یہ کلام ہوگا۔ آج آپ نے دیکھا کہ بچے کے سر پر پگڑی باندھی گئی، قرآن کریم اس نے دل میں محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کے کلام کا کمال ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جن مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ مدرسے ہماری اور آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ مدرسے زندہ رہیں گے تو آپ کی مسجدیں بھی زندہ رہیں گی، آپ کا اسلام اور ایمان بھی زندہ رہے گا، آپ کا مرنا اور زندہ رہنا، مرنا اور جینا سب زندہ رہے گا اور سلامت رہے گا۔ اللہ کے نبی کا نام روشن ہوتا رہے گا اگر یہ مدرسے موجود رہیں گے۔ اور اگر یہ ختم ہو گئے تو یاد رکھو، یہاں مؤذن بنانا، امام بنانا سکھلایا جاتا ہے، تو امام مسجد میں جا کر کے امامت کرتا ہے، مؤذن مسجد میں جا کے اذان دیتا ہے۔ اگر یہاں سکھلانا بند ہو گیا تو یاد رکھیے ہماری مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے پتہ چلا ہے اس بات کا کہ آپ مدرسوں کی امداد کرنے میں، مدرسے سے محبت کرنے میں بہت آگے ہیں، لیکن جب چھیلے دینے کا وقت آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو آسام سے باہر بھیج دیتے ہیں، اسکول اور کالجوں میں بھیج دیتے ہیں۔ میں سب سے کہتا ہوں، آپ میری بات کو نوٹ کر لیجئے، آپ اسکولوں میں بھی بھیجیے، کالجوں میں بھیجیے، دنیا کے کونے کونے میں بھیجیے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اور کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا پڑھانا سکھلا دو تاکہ وہ مسلمان بن جائیں، اور جب سچے مسلمان بن جائیں گے تو اسکول و کالج والے ان کے ایمان کو خراب نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈال دو گے، ایمان ان کا بچا رہے گا، سلامت رہے گا۔ اگر آپ نے ان کو بچپن میں قرآن نہ پڑھایا، مدرسوں میں نہ بھیجا، ان کے عقائد کو، ان کی عبادات کو، ان کے اخلاق کو، ان کے معاملات کو، ان کی معاشرت کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے نہ سکھلایا تو یاد رکھیے، یاد رکھ لیجیے آپ کہ آپ کے بچے اور بچیاں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور جو دنیا میں حالات ہیں ارتداد کے،
وہ سب پیدا ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ بھیانک حالات آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے، قرآن ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، قرآن ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دامن سے اس بات کو باندھ لیجئے کہ ہمیں اپنے چیلوں کو ان مدرسوں میں بھیج کر کے پہلے سچا مسلمان بنانا ہے، پھر اس کو اسکول، کالج، ڈاکٹری، انجینئرنگ جو چاہو دنیا کی تعلیم دو، ہمیں کوئی اس پر آپتی نہیں ہے۔ ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرنگ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وکیل بنانے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں نرس بنانے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں لیڈی ڈاکٹر بھی چاہیے۔ اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سب کچھ چاہیے، لیکن پہلے مسلمان تو بنا دو۔ اگر مسلمان نہ بنایا اور ڈاکٹر بنا دیا تو یاد رکھو وہ ڈاکٹر ہماری اور آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس نے جب نماز پڑھنا نہیں سیکھا تو وہ اپنے بچوں کو نمازی کیسے بنائے گا؟ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا نبی ہے کیا۔ جب اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے تو اس کا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ مجھے آپ بتائیے، جب اس کے اخلاق ہی نہیں ہے اسلامی تو وہ اسلامی ماحول کو کیسے قائم کرے گا؟ کیونکہ اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو مدرسوں میں نہیں بھیجا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ہوش کا ناخن لیجئے اور اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو تباہی اور بربادی سے بچائیے، اور ان مدرسوں کو جہاں آپ اپنا پیسہ دے کر کے زندہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے چیلوں کو بھیج کر کے اس مدرسوں کو آباد رکھیے۔ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ ہم اپنی بچوں کو مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجیں گے اور یہاں قرآن پڑھا کر کے پھر اسکول اور کالج میں جہاں دل چاہے گا ہم بھیجیں گے۔ وعدہ کرو ہم سے، ہاتھ اٹھاؤ، اور اگر کسی نے وعدہ خلافی کر لیا تو یاد رکھنا یہاں تو چھپا لے جائے گا اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آج آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، سب کے سامنے وعدہ کیا ہے، کل کو اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی عدالت میں ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے اور آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ آپ کل یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اللہ میاں مجھے معلوم نہیں تھا، نہیں کہہ پائیں گے، اور آپ ہم پر یا اپنے مدرسے کے محتمین اور اساتذہ پر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ آج ہم نے سب کے سامنے بتلا دیا ہے اور آپ نے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیں گے اور پھر اسکول اور کالج اور ڈاکٹری اور انجینئرنگ پڑھائیں گے۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہوگا نا؟ ارے بھائی بولو ایسا ہی ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ارے بھائی مدرسہ آپ کا ہے کسی اور کا ہے؟ یا بی جے پی کا ہے؟ یو ڈی ایف کا ہے؟ کانگریس کا ہے؟ نہیں ہے، یہ سارے علاقوں کا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا پیسہ جیب میں ہاتھ ڈالو، سب لوگ جیب میں ہاتھ ڈالو، جلدی ہاتھ ڈالو نا، ہاتھ ڈالو، جتنا ہے سب لے کر کے چلے آؤ، اٹھو دھیرے دھیرے،